میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ملے گا انعام اسے جو محنت کرے گا، پر آج کل کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اللہ معاف کرے، ہمیں یہ کہنے میں بھی مجھے یہ شرم آ رہی ہے کہ لوگ رمضان کے گزرنے کا ہی انتظار اس لیے کرتے ہیں کہ عید آئے گی، مطلب وہ چاہتے ہیں گزر جائے اور عید آئے، اور عید میں ہمیں پھر وہ باربیکیو پارٹیز بھی ہوں گی اور محفلیں بھی لگیں گی، لوگوں سے ملنا بھی ہوگا، تحائف تقسیم ہوں گے، عیدی آئے گی، کھانا پینا ہوگا، شیر خورمہ سرو ہوگا۔ عید کا جو مقصد ہے، جو آج کی ہمارے پاس غالباً اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمیں ایک اور رات دے، لیکن یہ آخری رات رمضان ماہ سیام کی رہ گئی ہے، تو ہم عید کے اس اصل مقصد کو حاصل کر لیں، یہ ہماری کوشش ہے آج کی اس نشست میں۔ تو علامہ صاحب میں چاہوں گا اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم، بات یہ ہے کہ عید سے پہلے ایک شب ہے جس کو آپ کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ۔ لیلۃ الجائزہ، اس شب میں کیا کرنا چاہیے؟ لیلۃ الجائزہ، اس شب میں سب سے پہلی ذمہ داری تو آپ کی یہ ہے کہ آپ جائزہ لیجئے ذرا اپنی ذات کا، اپنے اعمال کا، اپنی سوچ کا، اپنی فکر کا۔ میرے رب العزت نے مجھے یہ ایک مہینہ دیا تھا اور اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، اور اس کی کوئی وجہ تھی۔ اللہ کو کوئی شوق نہیں تھا کہ بندوں کو بھوکا رکھے، اس کو کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی کہ بھوکے پیاسے رہو، جو چیزیں حلال ہیں وہ بھی حرام کر دیں۔ ایسا کوئی شوق نہیں خدا کو، نہ ایسا کوئی حکم دیتا وہ۔ اگر اس کا کوئی حکم تھا اور ہے تو اس کی کوئی وجہ، تو لیلۃ الجائزہ میں تو اس وجہ پر جائیے پہلے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی ہو جاؤ۔ میرا رب کا ہدف یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ ہدف سیام نہیں تھا، روزہ نہیں تھا۔ روزہ حکم دیا، اس کے نتیجے میں متقی ہو جاؤ۔ شریعت پروردگار، اللہ کے احکامات جو انسان کے اوپر آئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب چیزیں، ان سب کا ایک نتیجہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ صاحب تقویٰ بن جائے، وہ نیک بن جائے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ انسان کے اوپر اگر آ گیا، ٹھیک ہے، آپ نے نماز پڑھی، کس لیے پڑھی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کچھ حاصل ہو جائے نا، حاصل ہو جائے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر فحاشیہ اور منکرات سے دور کرتی ہے نا نماز۔ بالکل درست، بے شک۔ تو آپ عبادت بھی کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیں، نہ آپ سے فحاشی جا رہی ہے، نہ آپ سے عریانیت جا رہی ہے، نہ آپ سے جھوٹ جا رہا ہے، نہ آپ سے غیبت جا رہی ہے، نہ آپ سے تعصب جا رہا ہے، نہ آپ سے حرام کاریاں جا رہی ہیں، نہ آپ سے اپنا کیا چیز بدلی تم نے ایک مہینے کے اندر؟ بھوکے پیاسے۔ لیلۃ الجائزہ پہ کھڑے رہو، ابھی عید کہاں جا رہے ہو؟ اپنا جائزہ لو، کیا بدلا؟ کیا تمہارے اندر تغیر آیا؟ کیا تبدیلی آئی؟ آپ کی سوچ میں تبدیلی آئی؟ آپ کی فکر میں تبدیلی آئی؟ آپ کے مزاج میں تبدیلی آئی؟ آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے علم میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے کردار میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے گفتار میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے اخلاق میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے معاشرے میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ سلوک میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ساتھ بیوی بچوں کے رویے میں کوئی تبدیلی آئی؟ آپ کے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ کوئی تبدیلی آئی؟ آپ نے معاشرے میں زندگی گزارنے میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ لعلکم تتقون، اے میرے بندے میں چاہتا ہوں کہ شاید تم متقی ہو جاؤ۔ کہاں ہو؟ اور اگر کچھ نہیں ہے تو کیا فاقہ رکھا تھا؟ فاقے کیے تم نے؟ پروردگار تو یہ نہیں چاہتا تھا تم کو فاقے کروائے، وہ تو ایک نتیجہ دیکھنا چاہ رہا تھا۔ کہاں ہیں وہ نتیجے؟ کردار میں، گفتار میں، افکار میں، اخلاق میں، ماحول میں، مزاج میں، زندگی میں، کہاں ہے؟ کیا ہے؟ وہیں کھڑا ہے انسان، وہیں کھڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے۔
ہر بات پر اڑا ہوا ہے, کہیں آگے پیچھے نہیں ہوا. وہ اس دن عقل کے اوپر بات ہو رہی تھی, وہ بتایا کہ عقل کو اللہ نے خلق کیا. میں ایک تھوڑی سی ایک ڈیفینیشن دیتا ہوں. اللہ نے عقل کو خلق کیا, عقل کے مقابل پر ہے جہل, جہل کو بھی خلق کیا. عقل کو حکم دیا آگے آ جا, آگے آ گئی. حکم دیا پیچھے ہٹ جا, وہ پیچھے ہٹ گئی. جہل کو حکم دیا آگے آ جا, آگے کہا پیچھے ہٹ جا, کہا یہ نہیں ہو سکتا, اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. جہل جو ہے وہ اپنی جگہ اڑ گیا, یہی شیطانیت ہے. جہل جو ہے وہ اڑ گیا, وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. تو جو حکم خدا کے سامنے جھک جائے وہ عقل, جو حکم خدا کے سامنے اڑ جائے وہ جہل. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, درست فرما رہے ہیں علامہ صاحب, بہت خوب. چونکہ عقل انسانی خلقت الہیہ ہے, یہ فطرت ہے انسان کی. فطرت اگر جھک جائے اپنے رب کے سامنے تو یہ عین اطاعت اللہ ہے. یہ عبد اپنے معبود کا حقیقی بندہ ہے. بے شک. اور اگر یہ عقل اڑ جائے, اگر یہ انسان اڑ جائے, اگر یہ جہل پر کھڑا ہو جائے تو اس فطرت نے اپنے معبود سے بغاوت کی. یہ ابلیسیت پہ آ گیا. وہ بغاوت جو روز اول کی تھی. واہ جی, درست, واہ. تو آج کا انسان بھی اگر اپنی جگہ پر بغاوت کر کے کھڑا ہو جائے, نہیں جی میرے ابا ایسے کرتے تھے, میرے دادا ایسے کرتے تھے, میں نے تو ایسے دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میں نے تو یوں دیکھا, میرے تو گھر میں یہ ہوتا تھا. تم اپنے آباء و اجداد کی تقلید پر چل رہے ہو نا, اللہ کی تقلید کے در. اللہ کی اطاعت کہاں ہے, اللہ کا حکم کہاں ہے, رب کے سامنے کدھر جھکے. یہ کیا تم ایک لقلقائے لسانی تھا, سبحان اللہ, ایک تمہاری زبان کی گردان تھی. یہ کوئی ضربوں کی گردان تھوڑی ہے. یہ ضربان کی گردان نہیں ہے کہ رٹوا دیا تم نے. یہ دین ہے, اور اس پر ہمارا اور تمہارا کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. بے شک. نہ ہماری رائے کی کوئی حیثیت ہے, نہ ہمارے کسی بات کی کوئی حیثیت ہے, الا یہ ہے کہ ہم وہ نقل کر سکتے ہیں بس, جو حق ہے, جو اللہ نے کہا, بیٹے جو رب نے کہا. تو پہلے تو ہمیں اس جگہ پر, میں نے کہا نا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی رات کی تاریکی میں سونے سے پہلے 10 منٹ اپنے آپ کو دو. زندگی بھر دوسروں سے باتیں کرتے ہو, اپنے آپ سے باتیں کرو. اور وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے, کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا, اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا انسان. تمہارا ضمیر تم کو بتا رہا ہے. موت سے زیست کا شعلہ کہاں بجھتا ہے عدم, صرف احساس کو ایک نیند سی آ جاتی ہے. اللہ اکبر. اگر تمہاری زندگیوں میں احساس مر گیا ہے تو کہے گی زندگی کسی کام کی نہیں. تمہارے پاس لوگوں کی موت اور زندگی, دکھ سکھ اور غم اور ان کا خیال نہیں ہے, تمہارے پاس احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے, تو زندگی کیسی؟ یہ تو چلتی پھرتی جو ہے نا لاش ہے. تو انسان کو سب سے پہلے تو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا حاصل کیا, کیا میں واقعاً متقی ہو گیا. یہ ہے لیلۃ الجائزہ, یہ ہے لیلۃ الجائزہ, یہ ہے لیلۃ الجائزہ. کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, خوش فہمیوں میں نہ رہیں. خوبصورت بات علامہ صاحب نے, بہت ہی زبردست, جو آج کی رات کے لیے ضروری ہے. وہ بڑا ہی ایک خوبصورت پیغام جو ہے وہ یہاں سے ایک بڑی اچھی نصیحت آپ کے لیے جا رہی ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں. نہیں, یہ میں اپنے لیے نصیحت کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے یہ میرے لیے بھی ہے علامہ صاحب, اور یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے ہے. آپ کا یہ بڑپن ہے کہ آپ صرف اپنے تک رکھ رہے ہیں, لیکن یہ ہم سب کے لیے ہے, میرے لیے ہے, جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے کہ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, حالانکہ وہ ذاتی معاملہ ہے لیکن بتا دیتا ہوں. ایک رسم چلی جاتی ہے, ہر جگہ کچھ رسمیں ہوتی ہیں, خاندانوں میں, گھروں میں 10 قسم کی رسمیں, یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, الٹی سیدھی مطلب خرافات جو ہے نا وہ دین میں داخل ہو گئی, اور دین جو ہے کا حصہ بنا دیا گیا کہ فلاں سے یہ روایتیں, فلاں سے یہ روایتیں, میرے دادا نے یہ کیا اور ابا نے یہ کیا, اور ہم اس سے آگے پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. دیکھیں یہی بدعات ہیں کہ جس کو تم دین کا حصہ بنا دو. دیکھیں 2 باتیں ہیں, ایک مرتبہ میں نے یہ لباس پہنا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہ آپ نے کیوں پہنا ہے, کہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بالکل الگ بات, بالکل الگ بات. اگر آپ یہ کہیں میں یہ جواب دوں کہ نہیں یہ دین کا حصہ ہے, اللہ نے کہا ایسا یہ والا پہنو, نو, یہ بدعت ہے, غلط. مجھے اچھا لگتا ہے, یہ بالکل ایک الگ بات ہے. لیکن آپ اس کو جو ہے حکم شریعت بنا دیں, دین بنا دیں,
اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے جگہ پر جناب عین عید کے دن جو ہے نا وہ دال پکتی تھی. بھائی کیا ہوا؟ بھائی یہاں دال ہی بننا کرتی ہے عید کے دن. اچھا کیوں؟ وہ ہو گیا کسی زمانے میں کوئی مر گیا ہوگا, گوشت بنا ہوگا, لو آج سے گوشت نہیں بنے گا. وہ یہ مطلب اس قسم کی روایات تماشا گیری ہے. خدا کے واسطے دین کو خالص رہنے دو. اللہ کے دین میں جو ہے نا خیانتیں نہ کرو. اللہ کے دین میں دیکھو یہ ابھی افسوس کی بات ہے, بہت یہ حادثہ جو ہوا جہاز والا, انتہائی ہم نہیں چاہتے کہ اس پر زیادہ گفتگو کریں سوائے اس کے کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں ان کے اہل خانہ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے اور ان کے غم میں شریک ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ وہ صحیح کر رہے. کیا ارادہ تم نے کیا تھا؟ اللہ اللہ, سارے ارادے رہ گئے. اور اللہ کا کیا ارادہ تھا؟ اور اللہ نے اب آپ یہ دیکھیے کہ میرے امام نے فرمایا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے, کہ قبل اس کے کہ موت تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے, خدا کے واسطے اس پہ کوئی ضد بحث نہ کرو, کوئی لڑائی جھگڑا کی بات نہیں ہے. اور گفتگو اس لیے کرو کہ افہام و تفہیم کے لیے, سمجھو سمجھاؤ. تعصب کی نگاہوں سے یا فسادات کی بنیاد کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی. اس سے معاشرہ پنپا نہیں کرتا, بالکل نہیں ہوتی. اس سے معاشرے میں اختلاف بڑھتا ہے, اور اختلاف شیطان کا کام ہے. اس کا کام ہے مسلمانوں کو تقسیم کر دو, مومنوں کو لڑا دو, گھروں کو لڑا دو, میاں بیوی کو جدا کر دو. جہاں فساد ہو وہاں شیطان ہے. درست فرما رہے ہیں یہ آپ بنیاد. علامہ صاحب. اب اس کے اوپر آ جائیے کہ عید سچ, عید کا کوئی حکم جو ہے وہ اللہ نے کوئی بطور حکم عید کا نہیں دیا قرآن میں, کوئی حکم. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ایسا نہیں ہوتا کہ جو فطرت کے خلاف ہو جائے. بے شک. آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا, کس کے گھر میں موت ہو گئی, کہاں بچے یتیم ہیں, ہمیں اچھے کپڑے نہیں پہننا چاہیے, ان کے بچے نہ ترسیں, اس کو احساس نہ ہو, اس کو یہ پریشانی نہ ہو, اس کو یہ چیزیں نہ ہو. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کا مطلب رب جانتا تھا بے شک کہ رب جو ہے وہ کوئی ایسا حکم نہیں دے گا کہ جو معاشرے میں جو ہے نا تفریق پیدا کر دے. اس میں کوئی شک ہی نہیں. بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں علامہ صاحب. تفریق نہیں ہو سکتی, لہذا یہ بطور حکم نہیں ہے عید. ہاں آپ وہی میں نے کہا, آپ تجزیہ کیجئے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے واقعاً اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر لی ہے, آپ شکرانہ ادا کیجئے. علامہ صاحب نے اتنی خوبصورت بات کر دی ہے یہاں پر ناظرین کہ اگر آپ آج کی رات میں اپنا جائزہ کر لیتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کل آپ کو عید کا ریوارڈ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے. اور جو آپ نے یہ جو بات کی جھگڑے والی, تو اس پر میرے پاس ایک سوال بھی آیا ہوا ہے, اور آپ نے میاں بیوی کے جھگڑے کا ذکر کیا. بڑا خوبصورت بات کی ہے, میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو آگے کر دوں, اور یقیناً اس کو تمام علماء کرام اس کی تائید کریں گے کہ ہم واقعتاً ایسا کرتے ہیں. اور میں بات کر رہی ہوں ہم عام لوگوں کی, میرے جیسے لوگوں کی, کہ ہمیں کوئی چیز پسند آ رہی ہوتی ہے, اور اگر کوئی ہمیں ٹوک دے یا کوئی ہمیں سکھانے کی کوشش کرے یا بتانے کی کوشش کرے کہ آپ شریعت کے حساب سے نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں, اگر وہ میری پسند ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ میری پسند ہے, میں اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گی کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہے, میں نے یہاں پر یہ حکم دیکھا ہوا ہے, وہ دیکھا ہوا ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ واقعتاً ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود سے فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا رب جزاک اللہ. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بو.
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.